میں اکبر علی اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بہن، بیٹی یا بیوی کو پردے کا حکم دے یا نامحرم رشتہ داروں کے ساتھ بے تکلف ہونے سے منع کرے اور اس سبب سے اگر رشتہ دار ناراض ہوں تو پردے کا حکم دینے والا شخص کیا کرے؟ کیا وہ گناہگار ہوگا؟ اور بعض رشتہ دار تو کہتے ہیں کہ تم اپنی بہن، بیٹی یا بیوی پر شک کرتے ہو اس لیے رشتہ داروں سے ملنے نہیں دیتے ہو، اور خاص طور پر شادی بیاہ کے موقع پر بہت زیادہ بے پردگی اور ناچ گانے ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر رشتہ دار ناراض ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ برائے مہربانی اس بارے میں مدنی پھول ارشاد فرمائیے۔ محارم ماں، بہنیں وغیرہ یا بیوی یا بیٹی جو کہ بالغہ ہو چکی ہے، یہ اگر بے پردگی کرتے ہیں تو اس پر محارم کو غیرت خانہ، بیوی کے لیے شوہر کا غیرت خانہ یہ ضروری ہے۔ اور اگر یہ اس کو مطلب ظن غالب ہے کہ یہ مان جائیں گے تب تو ان کو سمجھانا واجب ہو جائے گا، اور اگر کوئی فتنہ فساد ہوتا ہے تو ان کے لیے دعا کرے۔ رہا بیوی کا معاملہ زیادہ سخت ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ اس کو وہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر طرح سے کوشش کرے کہ وہ بے پردگی سے باز آئے، لیکن فساد کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ فتنہ فساد اور لڑائی جھگڑے ہو گئے اور پتہ چلا کہ وہ ایک گناہ سے بچانے گئے تو 100 گناہ اور کرنے پڑ گئے، ایسی نوبت نہ آنے دے۔ حکمت عملی سے اس کی ترکیب کی جائے۔ اگر رشتہ داروں میں وہ شادیاں ہیں اور وہ گانے بازوں کی ترکیب ہے تو اس دور میں واقعی سمجھانا ہے تو مشکل، یہ مانتے نہیں ہیں۔ پھر بھی اگر ظن غالب آ گیا کہ گناہوں سے باز آ جائیں گے، میں سمجھاؤں گا، تو پھر تو سمجھانا واجب ہو جائے گا۔ اور اگر یہ باز نہیں آئیں گے تو سمجھانا یہ ثواب کا کام ہے، سمجھا سکتا ہے تو سمجھائے، نہیں سمجھائے گا تو خود گناہ گار نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ جہاں گناہ ہو رہے ہیں، جیسے کہ وہ حال میں گیا شادی کے، اب وہ گانے دھوم دھڑک کے اور بے پردگی، اور یہ بچ ہی نہیں سکتا اس سے، ارے گانے کی آواز تو آئے گی، بہرا تو ہے نہیں، سنائی دے رہا ہے۔ تو اب یہ کہ اس طرح کے پھر وہاں یہ اپنے آپ کو جانے سے بچائے، نہ اس تقاریب میں حصہ لے جہاں گناہ نہ ہوتے ہوں۔ جہاں گناہ یقینی ہے تو ایسی تقریب میں یہ کسی طرح بھی اس میں جانے سے رک جائے، یہ ہے مسئلہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔